گردشیں لوح و قلم کرتے رہیں گے. ہمارے بہت محترم ساتھی اور دوست اور بزرگ جو ہمسایہ ملک سے آئے ہوئے ہیں، محترم جاوید اختر صاحب، ان کی جو پہلی ملاقات تھی فیض صاحب کے ساتھ، وہ ایک دفعہ انہوں نے اس کا ذکر کیا. ناقابل یقین ملاقات ہے وہ. اور جب انہوں نے وہ سلیم ہاشمی کو بتایا وہ قصہ، تو سلیم ہاشمی نے فیض صاحب کی زندگی میں ان سے پوچھا تھا کہ یہ سب سچ ہے؟ تو فیض صاحب نے کہا ایسا ہوا تو تھا. ایک دن معلوم ہوا کہ فیض صاحب ایک مشاعرے کے لیے ممبئی تشریف لا رہے ہیں. اتفاق دیکھیے کہ جب باہر آئی تو ہمارے جوش جنوں کا وہی دور تھا. سارے ہندوستان میں فیض صاحب کے آنے سے کھلبلی سی مچ گئی. ہمیں بھی شوق ہوا کہ فیض صاحب سے ملیں. اس وقت ہماری عمر کوئی 21 یا 22 برس تھی، اور ہماری مالی حالت ایسی تھی کہ بس کا ٹکٹ لے کر وہاں بھی نہیں جا سکتے تھے جہاں مشاعرہ ہو رہا تھا. تو مشاعرے کا ٹکٹ تو بہت دور کی بات. اب شدید دکھ کہ فیض صاحب شہر میں ہیں اور ہم ملنے بھی نہیں جا سکتے. مے خانوں پر پابندی تھی تو ہم سستا نشہ کیا کرتے تھے، اسی پر غم غلط کیا. تھوڑی دیر میں ہوش نہ رہا، بلکہ شاید ہوش آ گیا کہ بغیر پیسوں کے بھی تو سفر ہو سکتا ہے. ممبئی میں ایک لوکل ٹرین ہوا کرتی ہے، ہم اس پر سوار ہو کر مشاعرے والے اسٹیشن پہنچے. رات اتنی ہو گئی تھی کہ پلیٹ فارم سے باہر نکل آئے اور اوپن ایئر تھیٹر پہنچے جہاں مشاعرہ ہو رہا تھا. اور دیر اتنی ہو گئی تھی کہ چوکیدار بھی کوئی نہیں تھا. میں اندر چلا گیا، پنڈال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. میں پیچھے جا کر بیٹھ گیا. نشے میں اور برائیوں کے ساتھ ساتھ انسان کچھ بہرا بھی ہو جاتا ہے. پیچھے مجھے کچھ ٹھیک سے سنائی نہ دیا، لیکن ایک جرت رندانہ تو تھی اس وقت. سو میں اٹھا اور پیچھے سے ہوتا ہوا سٹیج کے پاس پہنچ گیا. سٹیج کا دروازہ کھولا اور سٹیج پہ آگے جا کے بیٹھ گیا. اب مشاعرہ چل رہا ہے اور کون کیا پڑھ رہا ہے مجھے کچھ ہوش نہیں ہے. میرے ساتھ ایک گاؤ تکیہ رکھا ہوا تھا. میں ایک شاعر صاحب کے ساتھ اس گاؤ تکیے پہ بیٹھا. پہلے تھوڑا نیند دراز ہوا اور پھر لیٹ کر سو گیا. جب آنکھ کھلی تو مشاعرہ ختم ہو چکا تھا اور لوگ جا رہے تھے، اور مجھے شدید غصہ کہ میں نے تو فیض صاحب کو سنا بھی نہیں. دیکھا تو فیض صاحب ایک طرف کچھ والنٹیئرز کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں. میں بھاگ کر ادھر گیا اور میں نے ہجوم کو ہٹایا اور وہاں جا کر کہا بھائی ان سب کو پیچھے کیجئے، فیض صاحب اب میرے ساتھ آئیے. سامنے فیض صاحب کی گاڑی کھڑی تھی. اس کا دروازہ کھولا، فیض صاحب کو بٹھایا اور ساتھ خود بھی بیٹھ گیا. جو والنٹیئر گاڑی میں آگے بیٹھا تھا وہ مجھ سے ڈر کھا چکا تھا، اور میں نے اس سے کہا بھئی آپ گاڑی چلائیے، یہ کس قسم کے انتظامات ہیں آپ یہاں پہ. پھر فیض صاحب کی طرف مڑا اور کہا بہت دنوں بعد آنا ہوا فیض. وہ دھیمے آدمی تھے، کہنے لگے ہاں بھائی اس دفعہ تو کافی دن ہو گئے. کچھ دیر میں فیض صاحب کا ہوٹل آ گیا. اب جو والنٹیئر آگے بیٹھا تھا وہ میرا روب کھا چکا تھا. اس نے مجھ سے گھبراہٹ میں پوچھا سر آپ گاڑی رکھیں گے یا جانے دوں؟ میں نے کہا تم رکو میں پوچھ کے بتاتا ہوں. فیض صاحب گاڑی رکھی جائے یا چھوڑی جائے؟ فیض صاحب بولے بھائی اب ہمیں تو اب کہیں نہیں جانا. میں نے کہا اوکے نہیں تم جاؤ. فیض صاحب کو لے کر میں ہوٹل میں داخل ہوا اور کمرے کی چابی لے کر ان کے کمرے تک گیا. کمرہ کھولا، ہم اندر گئے. میں نے ایک سگریٹ سلگا کر ان کو دی، ایک سگریٹ میں نے خود پکڑی اور اردو زبان کے مستقبل کے اوپر فیض صاحب کو ایک جامع لیکچر دیا. فیض صاحب سنتے رہے اور مسکراتے رہے. جب کافی بات چیت ہو گئی تو میں نے کہا میں تو اب سوتا ہوں. تو میں انہی کے کمرے میں ان کے بیڈ روم میں گیا اور ایک بستر پر لیٹ کے سو گیا. اب یہاں تک تو سب ٹھیک تھا. صبح جب میرا نشہ اترا اور میری آنکھ کھلی تو میں اپنے اوپر چادر اوڑے ہوئے تھا اور سارا ہندوستان کا پریس فیض صاحب کے کمرے میں موجود تھا اور وہاں ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی اور اب تک بیگم ایلس فیض بھی آ چکی تھیں اور وہ کہہ رہی تھیں بھائی ہم نے فون کیا تھا ایمبیسڈر کو، انہوں نے کہا کہ این او سی نہیں آ رہا. ہم نے بہت شکایت کی کہ آ جائے گا این او سی. فیض یہ کون سا آپ سو رہے؟ فیض صاحب بولے بھائی یہ وہ رات کو نا نہیں وہ ایمبیسڈر نے تو ہمیں بھی کہا تھا کہ این او سی آ جائے گا، اب گھبرائیے مت. ایلس پھر بولی بھائی دیکھیے نا آپ اتنا پیار کرتے ہیں، یہاں کس کو ٹائم دیں کس کو ٹائمر دیں. فیض یہ کون سا آپ سو رہے؟ فیض صاحب بولے
بھائی یہ وہ ہیں، محبت ہے ہندوستان والوں کی جو ہمیں بلاتے ہیں مشاعرے میں. اب فیض صاحب تو ایسے نکل رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے نکلوں. میں نے بہت سوچا، پھر خیال آیا کہ مہلت نہیں دینی چاہیے، تو میں نے ایک دم چادر ہٹائی اور میں نے کہا مجھے پھر اجازت. اور اس کے بعد میں ایسا بھاگا کہ میں نے گھر آ کر ہی دم لیا. یہ تو تھی میری فیض صاحب سے پہلی ملاقات. لیکن بہت سالوں کے بعد، بلکہ فیض صاحب کے چلے جانے کے بعد، مجھے ایک بات کا احساس ہوا، اور وہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو فن تو بہت بڑا ہے لیکن آدمی چھوٹا ہے، تو وہ اپنے فن کو بھی نیچے لے آتا ہے. ایک وہ جو آدمی تو بہت بڑا ہے لیکن فن بہت محدود ہے، وہ اپنے فن کو بھی کچھ مناسب کر لیتا ہے. تاریخ میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بڑا آدمی اور بڑا فن ایک ساتھ آ جائے، اور جب یہ ہوتا ہے تو فیض ہوتا ہے. جاوید اختر.